السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ساس نے نند کی یہ چوتھی شادی کروائی تھی۔ ہر بار وہ شادی کے 15 دن بعد ہی بیٹی کی طلاق کروا دیتی اور کہتی کہ اس کا شوہر نامرد نکلا۔ چوتھی بار جب اس کی شادی ہونے لگی تو میرے شوہر پریشان ہو گئے کہ کہیں اس بار بھی بہن کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں نے کہا فکر نہ کریں، مگر اس بار بھی جب 15 دن کے بعد ساس نے طلاق کی بات کی اور داماد کو نامرد کہا تو میں نے ٹیسٹ کروانے کی بات کی، اور یہ بات سنتے ہی میرے ساس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگی کہ ایک بڑی عمر کی عورت اور ایک درمیانی عمر کی عورت ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اماں سے ملنے کا کہا تو میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، خود میں باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ جب اماں نے آ کر بتایا کہ وہ دونوں عورتیں تمہارا رشتہ لائی ہیں، تم جلدی سے تیار ہو کر سر پر دوپٹہ رکھ کر ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، دونوں ماں بیٹی ہیں اور بہت اچھے گھر کی معلوم ہو رہی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر آ جاتا ہے اور آپ مجھے چائے کی ٹرے تھما دیتی ہیں، میں کسی کے سامنے نہیں آ رہی۔ اماں کہنے لگی بیٹا، رشتے نصیب سے آتے ہیں۔ اماں کے سمجھانے پر میں تھوڑا بہت اپنا حلیہ سدھار کر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بہت تمیزدار خاتون تھیں، مجھے بہت اچھی طرح سے بات چیت کر رہی تھی۔ میں بھی پرسکون ہو کر ان سے بات چیت کرنے لگی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا انجینئر ہے، بہت اچھی کمپنی میں اس کی نوکری بھی ہے، اکلوتا بیٹا ہے، انہیں ایک شریف اور گھریلو لڑکی چاہیے ہے۔ ان دونوں نے مجھے پسند کر لیا تھا اور اپنے بیٹے کی تصویر دینے کے ساتھ ساتھ اس کا بایو ڈیٹا بھی دے دیا تھا اور اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے دی تھی۔ جب ان دونوں عورتوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا شروع کی تو میں ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر آ گئی تھی، کیونکہ مجھے کافی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے ہی رشتے کی بات سننا بڑوں کے درمیان بیٹھ کر میرے لیے کچھ شرم کی بات تھی، اس لیے میں باہر آ کر ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اپنی ذات، اپنے بیٹے کی نوکری، اس کی تنخواہ، اپنے مرحوم شوہر کے انتقال کی کہانی، اور پھر ساتھ ہی اپنی بیٹی کی طلاق کے بارے میں بتایا تھا، جسے سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ ان کے ساتھ جو لڑکی بیٹھی تھی وہ ان کی بیٹی تھی اور اس کی 2 دفعہ طلاق ہو چکی تھی۔ یہ سن کر مجھے افسوس بھی ہوا اور پریشانی بھی۔ میں سوچنے لگ گئی اگر اس گھر میں میرا رشتہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک ایسی لڑکی جس کی 2 دفعہ طلاق ہو چکی ہو، نہ جانے وہ کس مزاج کی مالک ہوگی۔ بھلا طلاق کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی۔ پھر میں نے سن رکھا تھا کہ اگر طلاق یافتہ نند گھر میں موجود ہو تو بہو کے لیے رشتہ نبھانا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر گھر میں مسائل اور جھگڑے پڑ جاتے ہیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد اماں نے مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت اور ہینڈسم سا لڑکا تھا، پھر تعلیم بھی اچھی خاصی تھی، نوکری بھی، کوئی بھی اسے لڑکی آسانی سے مل سکتی تھی۔ ایسا اچھا، خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا نصیبوں سے ملتا ہے۔ میری اماں کو بھی تصویر دیکھ کر لڑکا بہت پسند آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگیں ماں بیٹی بھی بہت اچھے تھے، مگر میں نے گھبرا کر کہا اماں اس لڑکی کی 2 دفعہ طلاق ہو چکی ہے، ایسی نند کے ساتھ میرا کیسے گزارا ہوگا؟ میری اماں نے ناراض نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی بیٹی، ایسی باتیں نہیں کرتے، قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے، اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ یہ کہہ کر اماں نے بات ختم کر دی تھی اور میں بھی شرمندگی سے چپ ہو گئی تھی۔ پھر ابا آئے تو انہیں بھی رشتے کے بارے میں بتایا گیا۔ ابا جان نے تھوڑی بہت چھان بین کی تو سب کچھ ٹھیک ہی معلوم ہوا۔ رشتہ ابا کے کسی جاننے والے کے توسط سے ہی آیا تھا، اس لیے ابا نے ان کے گھر جا کر رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔
اور میرا اور حماد کا رشتہ پکا ہو گیا تھا، میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ حماد نے مجھے خود فون کیا تھا اور مجھ سے میری رضامندی پوچھی تھی۔ واقعی ہی وہ ایک پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے مرد تھے۔ رشتہ پکا ہونے کی خبر سارے خاندان کو دے دی گئی تھی، کیونکہ 6 مہینے کے بعد شادی تھی۔ سبھی مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، لیکن جس کسی کو بھی پتہ چلا کہ ایک طلاق یافتہ نند بھی گھر میں موجود ہے، وہ کچھ پریشان سا ہوا۔ میری پھپھو کو بھی اس بات پر بڑا اعتراض تھا۔ ہر کوئی ابا سے کہہ رہا تھا کہ ایسے گھر میں بیٹی کا رشتہ کیوں کر دیا جہاں ایک طلاق یافتہ نند موجود ہے؟ پھر ایک بھی نہیں، 2 بار اس کی طلاق ہوئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کینچی کی طرح چلتی اپنی ہمنہ کے لیے نبھانا مشکل نہ ہو جائے۔ میرے ابا نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگے، میں بیٹی کا باپ ہو کر ایسی سوچ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اگر اس بچی کے نصیب میں 2 دفعہ طلاق لکھی تھی تو ہو گئی۔ اس نے خود بھی بہت مشکل حالات دیکھے ہوں گے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر طلاق یافتہ عورت بری ہو یا ہر نند ہی نند کا کردار ادا کرے۔ دراصل یہ تو ہماری سوچ کی عکاسی ہے کہ ہم نے اس لفظ کو ایک گالی بنا دیا ہے، جبکہ نند ایک بہن کی طرح ہی تو ہوتی ہے۔ کوئی بہن اپنے بھائی کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی۔ میرے ابا نے سب کو یہی کہہ کر خاموش کروایا تھا، پھر مجھے بھی سمجھایا اور کہنے لگے کہ اپنی طلاق یافتہ نند سے کبھی کوئی بیر نہ رکھنا، نہ باندھنا۔ کوشش کرنا کہ اس کی زندگی میں تم خوشیوں کی وجہ بن جاؤ۔ کوئی اچھا سا لڑکا اس کے لیے تلاش کرنا، خوب دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا۔ اگر وہ پھر سے بس جائے گی تو تمہیں ہی دعائیں دے گی۔ اگر تم یہ سوچ کر اس سے بغض رکھو گی کہ وہ طلاق یافتہ نند ہے، تمہارے شوہر کے گھر پر بیٹھی ہوئی ہے، تو تمہارا گھر کبھی بھی نہیں بسے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دامن پر بھی کوئی داغ لگ جائے، کبھی اس کی وجہ سے واپس نہ آنا، بلکہ اسے اس کی زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد کرنا۔ میرے ابا ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر تھے، بہت کھلے ذہن کے مالک تھے، ہر کسی سے محبت کرنے والے، ہر کسی میں اچھائی تلاش کرنے والے۔ اس بات پہ بھی انہوں نے کوئی نکتہ چینی کرنے کی بجائے مجھے ہی محبت سے سمجھایا، اور میں نے بھی ابا کی بات کو پلو سے باندھ لیا۔ 6 مہینے بہت تیزی سے گزر گئے تھے۔ شادی کی تیاریوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ حماد کی اماں اور بہن زینب اکثر ہی ہمارے گھر آتے، کبھی میرے لیے تحائف لاتے تو کبھی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں چکر لگا لیتے تھے۔ زینب بہت ہی اچھی تھی، ہمیشہ خوش اخلاقی سے ملتی، مجھے گلے سے لگاتی، بہت پیار محبت سے بات کرتی تھی۔ مجھے اس میں کوئی بھی برائی یا کمی نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے کم سے کم کبھی اس کی زبان میں کینچی کی دھار نہیں محسوس کی تھی۔ پھر ایسے ہی 6 مہینے کے بعد میں رخصت ہو کر حماد کے گھر پہنچ گئی تھی۔ حماد کا ساتھ پا کر میں بہت زیادہ خوش اور مسرور تھی۔ وہ واقعی ہی ایک مکمل انسان تھے، جنہوں نے مجھے عزت کے ساتھ محبت دی تھی۔ میرے لیے عزت اور محبت دونوں ہی بے حد ضروری تھے، اور حماد نے ان دونوں چیزوں میں کوئی کمی کوتاہی نہ چھوڑی تھی۔ شادی کے 2-4 دن کے بعد جب حماد سے میری اچھی طرح بات چیت ہو گئی تو میں نے حماد سے پوچھا کہ زینب باجی کی بار بار طلاق کیوں ہوئی؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے، پھر کہنے لگے، بس نہ جانے میری بہن کے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میری بہن بہت اچھی ہے، گھرداری میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن پھر بھی اس کا گھر نہیں بستا۔ جب سے ابا کو کھویا ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہی رہتی تھی۔ سوچا تھا کہ شادی کے بعد اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گی، لیکن اس شادی کے لفظ نے بھی اسے سوائے تکلیفوں کے اور کچھ بھی نہ دیا۔ ہو سکے تو تم میری بہن کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرنا۔ میں نے حماد سے وعدہ کیا تھا کہ میں زینب باجی کا بہت خیال رکھوں گی۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہوا تو میں نے خود اس بات کو محسوس کیا کہ زینب باجی واقع بہت نیک تھی، ہر وقت پابندی سے نماز پڑھتی ہیں،
گھر کے کاموں میں مشغول رہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ میں زیادہ تر وقت حماد کے ساتھ ہی گزارتی تھی، اور میری ساس اور نند نے مجھے بہت زیادہ سپیس دیا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھ پر مسلط ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں گھر کے کسی کام کو بھی ہاتھ لگانے لگتی تو زینب باجی مجھے روک دیتی، کہتی نئی نویلی دلہن ہو، تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں اور مہندی اچھی لگتی ہے، یہ جھاڑو پوچا یہ سب میں خود ہی سنبھال لوں گی، ویسے بھی میری زندگی میں کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے بہت زیادہ دکھی ہو جاتی، اور میں ان کا یہ دکھ اچھی طرح سے محسوس کر سکتی تھی۔ میں اکثر ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی۔ حماد دفتر چلے جاتے تو میں زینب باجی کے ساتھ رہتی۔ ہم دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور پھر ایسے ہی مہینہ گزر گیا۔ اکثر میرے رشتہ دار کہتے کہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات، دیکھنا کچھ دنوں کے بعد ہی اصل رنگ روپ دکھائے گی۔ لیکن 1 مہینے کے بعد میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ حماد کی محبت میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ زینب باجی پہلے سے بڑھ کر میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ میرے کھانے پینے کا، گھر کا، ہر چیز کا انہیں بہت زیادہ احساس تھا۔ ان کی اماں بھی اپنے آپ میں رہتی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ کی، نہ میکے جانے پر، نہ گھومنے پھرنے پر، نہ حماد کے زیادہ وقت گزارنے پر۔ کبھی کوئی ایسی کڑوی کسیلی بات کہی جیسے عموماً سسرالیوں میں کہی جاتی ہیں۔ میری ساس کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ کبھی وہ شاپنگ پر نکل جاتی تو کبھی اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ گھر میں ان کے قدم کم ہی ٹکا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے میرا دل پوری طرح سے اپنے سسرال والوں کی طرف ہو گیا تھا۔ خاص کر زینب باجی سے تو مجھے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ میں اپنے میکے والوں کو بھی یہی بتاتی کہ زینب باجی بہت اچھی ہیں۔ یقیناً وہ مرد ہی بد نصیب تھے جو انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ شادی کے مہینے کے بعد میں 2 دن کے لیے اپنے میکے رہنے چلی گئی تو زینب باجی نے 4 دفعہ مجھے فون کر لیا، میری خیریت پوچھی، مجھ سے گھنٹہ بھر بات چیت کی۔ یہ دیکھ کر میری اماں حیران رہ گئی، کہنے لگی تمہارے شوہر سے زیادہ تو زینب کو تمہارا خیال ہے، لگتا ہے تمہیں بہت زیادہ یاد کر رہی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا جی اماں، ان کا میرا ساتھ بڑا دل لگتا ہے۔ اماں نے شکر ادا کیا کہ زینب باجی کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ 2 دن کے بعد میں زینب باجی کی وجہ سے واپس لوٹ آئی تھی۔ وہ بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن باتوں باتوں میں زینب باجی کے بارے میں ذکر نکلا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھ لیا زینب باجی کی طلاق کیوں ہوئی تھی۔ ڈائریکٹ زینب باجی سے پوچھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، کیونکہ میں نے اکثر انہیں چھپ کر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کئی بار تو میں نے رات کے وقت انہیں اپنے کمرے میں سسکتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ پہلے تو میری ساس خاموش رہی، پھر کہنے لگی دیکھو اب تم گھر کی بچی ہو، تم سے کیا چھپاؤں۔ بس دونوں ہی شوہر نامرد نکلے۔ میری بیٹی کی تو شادی ہو کر بھی نہ ہوئی، اور اسی وجہ سے اس کی طلاق ہو گئی، کیونکہ ہم نے ہی طلاق کا مطالبہ کیا۔ اب ایک نامرد کے ساتھ تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی نا۔ یہ کہہ کر میری ساس نے سر کو جھکا لیا تھا۔ یہ سب سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، اور اس بات کا دکھ بھی کہ ایسے مردوں نے شادی ہی کیوں کی جب وہ جانتے تھے کہ وہ مرد تھے، کیوں ایک لڑکی کی زندگی تباہ و برباد کر ڈالی۔ ہر کوئی زینب باجی کو طلاق کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ وہ چرب زبان ہوں گی، لیکن یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ ایک سیدھی سادھی بھولی بھالی عورت تھی جو اپنی ٹوٹی ہوئی شادیوں پر آنسو بہایا کرتی تھی۔ کبھی میں تیار ہوتی تو انہیں بھی لپسٹک لگانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ صاف منع کر دیتی اور کہتی کہ میری زندگی میں خوشیوں کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس لیے میرے ہونٹوں پر بھی یہ رنگ نہ لگاؤ۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل دکھ سے بھر جاتا۔
پھر زینب باجی کے لیے ایک بہت اچھے گھر کا رشتہ آ گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ بس اب تو ہم زینب باجی کی دھوم دھام سے شادی کریں گے اور دیکھنا وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش رہیں گی۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کہنے لگی دیکھتے ہیں میری بیٹی کے نصیب میں تو بس رونا ہی لکھا ہوا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ وہ اس گھر میں رچ بس جائے۔ اور پھر ہم نے زینب باجی کی شادی کی تیاریاں کی اور انہیں بہت عالی شان گھر میں رخصت کر دیا۔ رخصتی کے بعد وہ واپس ہمارے گھر نہ آئیں۔ میری ساس نے ہمیں منع کر دیا تھا کہ اسے نئے گھر میں بسنے دو، بار بار انہیں یہاں پر نہ بلاؤ۔ تیسری شادی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ پوری طرح اپنے گھر میں رچ بس جائیں۔ زینب باجی کا کوئی فون آیا تھا اور نہ ہی وہ خود آئی تھی۔ میری ساس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے فون پر بات کی ہے۔ زینب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں دن رات دعائیں مانگتی کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش رہیں۔ حماد بھی یہی دعا کیا کرتے تھے، لیکن پھر 15 دنوں کے بعد اچانک سے میری ساس چادر پہن کر گھر سے نکلنے لگی۔ میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ سہیلیوں میں جا رہی ہیں؟ کیونکہ وہ اکثر اپنی سہیلیوں کے گھر جاتی رہتی تھی۔ وہ کہنے لگیں زینب کا فون تھا، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ میں نے کہا اماں میں بھی چلوں؟ کہنے لگی نہیں، حماد آنے والا ہوگا، تم گھر سنبھالو، میں پوچھ کر آتی ہوں کیا معاملہ ہے۔ اور پھر میری ساس تیزی سے نکل گئی۔ میں خیریت کی دعائیں مانگنے لگ گئی۔ عجیب عجیب خیال دل کو ستا رہے تھے۔ بہت مشکل سے تو ان کا گھر بسا تھا۔ میں ان کے حق میں دعائیں کرتی رہی اور پھر کوئی 2 گھنٹے کے بعد میری ساس واپس لوٹی تو ان کے ساتھ زینب بھی تھی اور ہاتھ میں 2 سوٹ کیس بھی۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ اور پھر میری ساس نے بتا دیا کہ زینب ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہیں۔ زینب باجی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ان کا چہرہ رو رو کر لال سرخ ہو رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں بٹھایا، پانی پلایا، وہ میرے گلے لگ گئیں اور اس طرح سے روئیں کہ میرا دل بھر آیا تھا۔ میں بھی رونے لگ گئی۔ اتنے میں حماد بھی کام سے لوٹ آئے تھے، وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ اور پھر میری ساس نے بتا دیا کہ زینب کا مزید وہاں گزارا نہیں اور انہوں نے زینب کی طلاق لے لی ہے۔ یہ سنتے ہی زینب غصے میں آ گئی۔ کہنے لگی اماں ایسا بھی کیا ہوا کہ آپ نے اچانک ہی طلاق لے لی؟ پہلے ہی تو باجی کی 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ میری ساس نے غصے سے میرے شوہر کو دیکھا اور کہنے لگی تو کیا کرتی؟ ایک نامرد کے ساتھ تمہاری بہن کو چھوڑ دیتی؟ کیا ساری زندگی وہ اس کے عیب کو چھپاتی رہتی؟ نہ جانے لوگ کیسے ہو گئے ہیں، اپنے بیٹوں کی کمیاں چھپا کر ان کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اب بتاؤ، ہم نے تو اپنی اتنی چاند سی بیٹی ان کے حوالے کی تھی اور انہوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ پھر میری ساس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی اور حماد خود پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو چپ کروایا۔ میں زینب باجی کو ان کے کمرے میں لے گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھیں، ان کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس لیے میں نے انہیں نیند کی دوا دے دی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ میں رات کو اپنے کمرے میں لوٹی تو حماد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ کہنے لگے میں وہاں جا کر لڑنا چاہتا تھا، ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایسا کیوں کیا، لیکن اماں نے مجھے روک دیا۔ کہتی ہیں پہلے ہی زینب کا بہت زیادہ تماشا بن گیا ہے، اب اور تماشا نہیں بنانا۔ اماں نے کبھی مجھے بہن کے سسرال والوں سے بات ہی نہیں کرنے دی ہے، ورنہ تو میں ان کا گریبان پکڑ لیتا اور سوال کرتا کیوں بار بار میری ہی بہن کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو زینب باجی کے ساتھ بار بار یہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کہنے لگی نہ جانے میری قسمت، بہن کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا، تسلی دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے،
آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں بار بار زرینہ باجی کے ایسا ہو رہا تھا۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تیسرا شوہر بھی نامرد نکلا۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آنے والے کتنے ہی دن وہ اپنے کمرے میں بند رہی، ہر وقت آنسو بہاتی رہتی، جبکہ میری ساس ان کے لیے پورے نئے کپڑے لے کر آتی تھی۔ ان کا وارڈروب ٹھیک کیا تھا، ان کے کمرے میں نیا فرنیچر ڈلوا دیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، زینب کا دل لگانا چاہتی ہوں، کیا پتہ ان چیزوں سے ہی ان کا دل بہل جائے۔ پھر میری ساس نے ایک گاڑی خرید کر زینب کو گفٹ کر دی تھی۔ کہنے لگی، تمہارا جہاں دل چاہے وہاں گھوم پھرو۔ ساس کی شاہ خرچی پر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، اماں اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ حماد کا ساتھ کی نوکری میں یہ سب کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ اماں سر جھکا گئی، کہنے لگی، طلاق کے بعد اسے حق مہر کی کچھ رقم ملی تھی۔ میں نے سوچا اسی رقم سے زینب کے لیے کچھ سامان خرید لیتی ہوں، کیا پتہ اپنے دکھوں سے نکل کر وہ ان دنیاوی چیزوں میں مگن ہو جائے۔ ماں ہونا بیٹی کی خوشی کے لیے بس جو سمجھ آتا ہے وہ کر دیتی ہوں۔ ساس کا دکھ دیکھ کر میں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی کہ ماں اپنے ٹھیک کیا، اور پھر اسی طرح دن گزرتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ زینب باجی خاموشی کی طرف لوٹنے لگی، لیکن وہ پوری طرح سے خاموش رہتی تھی۔ کبھی اپنے شوہر کا ذکر نہ کرتی، کبھی اس کے بارے میں کوئی بات نکل آتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے جاتے۔ مجھ سے کہتی کہ میں نے بہت زیادہ دکھ دیکھے ہوئے ہیں۔ ایک ایسے شخص کو جس سے شادی ہو جائے اسے چھوڑنا ہرگز بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن میں کیا کروں، بہت مجبوری ہے میں میرا ہر رشتہ ختم ہوا ہے۔ میں تو ابھی بھی شادی کو توڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں نے مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دیا، زبردستی لے آئیں۔ میں نے زینب باجی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ پھر اماں نے بھی تو صحیح کیا، ایک نامرد کے ساتھ تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی نا، انسان کے کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ خاموشی سے مجھ سے نظریں چرا گئی تھیں۔ تھوڑا عرصہ گزرا اور پھر زینب باجی کے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور پھر پیسہ بھی کافی تھا، شاید اس لیے ان کے فوراً سے رشتے آ جایا کرتے تھے۔ اچھے گھرانوں کے رشتے ہوتے تھے، لیکن اس بار میں نے حماد سے کہا کہ ہم کسی ایسے شخص سے ان سے شادی کریں گے جو انہیں ڈیزرو کرتا ہو، جس کے بارے میں ہم میں مکمل یقین ہو کہ اس طرح سے کوئی دھوکہ نہیں ملے گا۔ حماد کہنے لگے، میرا ایک دوست ہے، کچھ عرصے پہلے ہی اس کی بیوی ڈلیوری کے دوران انتقال کر گئی تھی، دوسرے شہر سے یہاں پر آیا ہوا ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، پیسے والا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زینب سے اس کی شادی کر دوں، کم سے کم مجھے یہ خوف تو نہیں ہوگا کہ وہ نامرد نکلے گا۔ حماد کی بات کافی حد تک ٹھیک تھی، لیکن میں نے کہا کہ اس سے پہلے بیوی کا سن کر اماں کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ وہ کہنے لگے، اگر ہم اماں کو اس بارے میں نہ ہی بتائیں تو اچھا ہوگا۔ اور پھر حماد نے اپنے دوست کا رشتہ زینب باجی کے لیے بلوا لیا اور اماں کو نہ بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا یا اس کی بیوی ڈلیوری کے دوران انتقال کر گئی تھی۔ وہ امیر تھا، اس لیے اماں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اس کا ایک بڑا سا گھر تھا۔ اماں نے زینب باجی کی 2 مہینے کے بعد سادگی سے شادی کر دی اور حماد کو اور مجھے سکون ہو گیا کہ اب زینب باجی اپنے گھر میں بس جائیں گی۔ لیکن ہوش تو اس وقت اڑے جب شادی کی رات ہی حماد کے دوست کا فون آیا اور اس نے ایک ایسی بات کہہ ڈالی جسے سن کر حماد دنگ رہ گئے تھے، لیکن فی الحال وہ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ بس کچھ دن صبر رکھ لو
اور پھر ہر شادی کی طرح اس شادی کے 15 دن کے بعد زینب باجی کو لینے کے لیے اماں ان کے سسرال پہنچ گئی تھیں اور انہیں واپس اپنے ساتھ لے آئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا ہے، میرا یہ داماد بھی نامرد ہی نکلا ہے۔ میں اور حماد اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کے دوست نے حماد کو فون کر کے کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں کہ جسے سننے کے بعد ساس کی بات پر یقین کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس لیے میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم زینب کے شوہر کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ نامرد ہے یا پھر کچھ اور بات ہے۔ اس طرح ایک عورت کو چاروں شوہر کا نامرد ملنا ایک بہت حیران کن بات تھی۔ میں نے ساس سے کہا کہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جو علاج معالجے سے ٹھیک ہو جائے۔ میری بات سن کر ساس ہتھے سے اکھڑ گئی تھی، کہنے لگی بہو فضول باتیں نہ کرو، ہم نے تمہیں اپنا گبھرو جوان بیٹا دیا ہے نا، اس لیے تم یہ بات نہیں سمجھ سکتی کہ اگر شوہر نامرد نکلے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ درد تو صرف میری بیٹی ہی جانتی ہے۔ باجی خاموشی سے سر جھکائے رو رہی تھی اور حماد کا صبر جواب دے گیا تھا تو وہ غصے میں کہنے لگا اماں وہ شخص ایک بیٹی کا باپ بن گیا تھا، بس قسمت میں ساتھ نہیں لکھا تھا، اس لیے اس کی بیٹی اور بیوی اسی وقت دم توڑ گئے، وہ نامرد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ میری ساس اچھل پڑی، کہنے لگی تم نے ایک شادی شدہ آدمی سے میری بیٹی کی شادی کروائی تھی؟ حماد کہنے لگا ہاں، کیونکہ مجھے خوف تھا، ڈر تھا کہیں میری بہن کے ساتھ کچھ الٹا نہ ہو جائے، برا نہ ہو جائے، لیکن اب میں اچھے سے جان گیا ہوں کہ اصل بات کچھ اور ہے، میرا دوست نامرد نہیں ہے بلکہ آپ اپنی بیٹی کو خود گھر واپس لائی ہیں، وہ بھی شادی کے پورے 15 دن کے بعد۔ ایسا کیوں ہے یہ آپ مجھے بتائیں گی؟ جب میرے شوہر نے اور میں نے بار بار سوال کیے تو اماں نے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن زینب روتے ہوئے کہنے لگی کیونکہ اماں کو میرا گھر نہیں بسانا، ساری زندگی مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں، انہوں نے مجھے پیسہ کمانے کی مشین سمجھ لیا ہے، میری طلاق سے جو حق مہر کی رقم ملتی ہے اس سے اماں خوب عیش کرتی ہیں، زیور بناتی ہیں، گاڑیاں خریدتی ہیں، گھر میں پیسہ لگاتی ہیں۔ اماں کو دراصل یہ کاروبار لگتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے کسی شوہر سے طلاق نہیں لینی چاہی، لیکن اماں نے ہمیشہ مجھے بلیک میل کیا کہ وہ خودکشی کر لیں گی، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے میں ان کے آگے چپ رہ گئی، لیکن اب میں پریشان ہو چکی ہوں، میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑنا چاہتی، میں بھی تم دونوں کی طرح ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی چاہتی ہوں۔ باجی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی اماں مجھے میرے گھر میں آباد ہونے دو، مجھے حق مہر کے پیسوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں آپ کو اس سے بھی زیادہ پیسے دے دوں گی، لیکن مجھے جانے دو۔ میری ساس کی سچائی کھل گئی تھی اور میں حیران رہ گئی کہ میری ساس نے بیٹی کو پاس رکھنے کے لیے اور اپنی عیاشی کے لیے تین دفعہ اس کو طلاق کروا ڈالی تھی۔ حماد خود ہاتھ پکڑ کر زینب کو اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر آئے تھے۔ زینب اپنی خوشی سے اپنے گھر کو واپس چلی گئی تھی، جبکہ حماد نے اپنی ماں کو سمجھایا تھا کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں، رہی بات پیسے کی تو آپ کی ہر خواہش کو میں پورا کروں گا۔ میری ساس مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ پھر چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ زینب باجی امید سے تھیں اور ان کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا، ان کی خوشی میں میں بہت زیادہ خوش تھی، اور پھر میری ساس بھی آہستہ آہستہ خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے زینب باجی سے معافی مانگ لی تھی اور مجھے زینب باجی کی جگہ دے دی تھی۔ زندگی آگے بڑھ گئی تھی، لیکن کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ آج کل کی ماؤں کو کیا ہو گیا ہے، بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ کیسے کھیل کھیل جاتی ہیں۔
آج کل کی مائیں بیٹیوں کو رخصت نہیں کرنا چاہتی بلکہ ان کو ہمیشہ اپنے گھر کی دہلیز پر بٹھا کر رکھنا چاہتی ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ واقعی بیٹیوں کی تربیت ایسی ہی کرنی چاہیے۔ شادی کے 3 سال کے بعد ساسو ماں نے بہو سے پوچھا، بہو مجھے ایک بات تو بتا، میں تجھے اتنی خراب اور کھری کھری باتیں سناتی رہتی ہوں اور تو ہے جو پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتی اور غصہ بھی نہیں کرتی، بس ہنستی رہتی ہے۔ بہو کو تو جیسے سنانے کو کہانی مل گئی، کہنے لگی اماں جی میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ میری ماں میری سگی ماں نہیں، کیونکہ وہ میرے سے گھر کے سارے کام کاج کرواتی اور کوئی کام غلط ہو جاتا تو مجھے ڈانٹ بھی پڑتی اور کبھی کبھار مار بھی دیتی تھی، لیکن ماں تھی وہ میری اور ان سے ڈر بھی لگتا تھا تو کبھی غصہ نہیں کیا میں نے ان سے، یہاں تک کہ میں کالج سے تھک ہار کر واپس آتی تو آتے ہی کچھ آرام کے بعد مجھے کام کاج کرنے ہوتے۔ پھر جب میری بھابیاں آ گئیں تب تو میرے جیسے زیادہ کام ہی بڑھ گئے تھے۔ ہوتا تو ایسے ہے نا کہ بہو آئی تو ساری ذمہ داریاں اس پر ڈال دیں۔ میری امی نے پھر بھی میرے سے کام کاج کروایا اور کبھی بھی بھابیوں کو نہیں ڈانٹا بلکہ ان کے کام بھی مجھے کہتی تھی کہ خیر ہے کر دو، پھر کیا ہوتا ہے۔ ان کا ایک جملہ ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے، وہ کہتی تھی خیر ہے زینب اگلے گھر جا کر تجھے مشکل نہیں ہوگی، اور میں اس جملے سے چڑ گئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو 2 دن پہلے امی نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور بولی بیٹا آج تک سمجھ میں تیری ساس تھی، میں نے تجھے پریکٹس کروا ڈالی ہے، تجھے بتا دیا ہے کہ ساس کیسی ہوتی ہے، اب سے میں تیری ماں ہوں، اب تیری شادی ہو رہی ہے تو بیٹا جب تمہاری ساس تمہیں کچھ کہے تو سمجھنا میں کہتی تھی، جیسے ویسے ہی تیری ماں تجھے ڈانٹ رہی ہے۔ بس یہی بات تھی کہ مجھے آپ کی کوئی بھی باتیں بری نہیں لگتی کیونکہ مجھے پریکٹس کروا کر بھیجا گیا ہے میری امی نے۔ اور اماں جی آپ نے تو کبھی اتنا ڈانٹا ہی نہیں جتنا امی جان ڈانٹتی تھی۔ توبہ توبہ، بہو ہنستے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی اور ساس سوچتی رہ گئی کہ کیا واقعی ہی بیٹیوں کی تربیت ایسی ہی کرنی چاہیے۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔